ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن جسے ہم عید الاضحیٰ کے طور پر جانتے ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کا یہ عشرہ، اسی طرح قربانی اور حج کے مختلف مناسک، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق اور بڑا گہرا تعلق ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے خاندان سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ نبیوں کے سردار خاتم النبیین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں. نبیوں کے سردار کو کہا جا رہا ہے اس کی پیروی کرنا ہے، ملت ابراہیم کی. اسی طرح سورہ بقرہ میں کہا گیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ملت ابراہیم سے روگردانی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اعراض تو وہی کرتا ہے جو بیوقوف ہو، احمق ہو، جو حماقت در حماقت میں پڑا ہوا ہو، وہی اس طریقے سے اعراض کر سکتا ہے. ملت ابراہیم کیا ہے، پھر سنت ابراہیم کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ملت ابراہیم ایک چیز ہوتی ہے دین، ایک ہے ملت، ایک ہے شریعت. دین عقائد کو کہتے ہیں، بنیادی عقائد کو، بنیادی اصولوں کو. اس میں تمام انبیاء مشترک ہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی دعوت ہے. توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور پھر آخرت کے سارے مراحل ہیں. یہ بنیادی عقائد ہیں. تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت یہی رہی. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، الانبیاء اخوۃ لعلات. انبیاء علاتی بھائی ہوتے ہیں. امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں مختلف ہیں، ودینہم واحد. علاتی بھائی اسے کہتے ہیں کہ ماں تو الگ ہو لیکن باپ میں شریک ہو. تو ایسے بھائیوں کو علاتی بھائی کہتے ہیں. تو انبیاء کی بھی یہی صورتحال ہے کہ دین اور عقیدے کے حوالے سے سب مشترک ہے، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی عقیدے کی دعوت دینے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے، لوگوں تک اسے پہنچانے والے. اسی طرح ملت بھی، اس میں مشترک چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اصول ہوتے ہیں، اس میں تمام انبیاء مشترک ہوتے ہیں. ہاں شریعت مختلف ہوتی ہے، شریعت میں احکام آتے ہیں، جزئیات آتے ہیں، اس میں انبیاء کی مختلف شریعتوں میں احکامات مختلف ہوا کرتے ہیں.
مثال کے طور پر اس امت کی خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ہے کہ ہمارے لیے مٹی کو پاک بنا دیا گیا. پہلی امتوں کے لیے یہ سہولت نہیں تھی کہ وہ تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کریں. اس امت کو یہ خصوصیت عطا کی گئی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ خاص عبادت خانے میں ہی نماز ادا کریں. تو ملت اور دین یہ چیزیں متحد ہوتی ہیں، کامن ہوتی ہیں، اور شریعت میں جزئیات میں اختلاف ہوتا ہے. ملت میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، مکارم اخلاق بھی ملت میں آتے ہیں، دعوت و ارشاد کا حکیمانہ انداز بھی ملت میں آتا ہے، حلم اور بردباری، سماحت و فیاضی، بہت سی چیزیں ملت میں. اردو میں ہم کہتے ہیں طریقہ، طرز زندگی. ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کی طرز زندگی، ان کی دعوت کا انداز، ان کی توحید پر استدلال کا انداز، ان کے سوچنے کا، ان کے تدبر کا، ان کے تفکر کا انداز، یہ سب ملت ابراہیمی طریقہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا ہے، اور آپ نے اس کی پیروی کی. تو دین محمدی، طریقہ محمدی، ملت محمدی ہی ملت ابراہیمی. اب کوئی یہ کہے کہ میں اسلام کو چھوڑ کر کے ملت ابراہیمی والا ہو جاؤں تو یہ ممکن ہی نہیں. اس لیے کہ ملت ابراہیمی اس وقت ملت محمدی ہے، دین اسلام ہی ملت ابراہیمی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند چیزیں، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا، ان کا طرز زندگی کیا تھا. توحید پر استدلال کرنے کا ان کا جو انداز تھا، انہیں جو ایک خاص انداز سے حجت عطا کی گئی. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی دولت ہوتی ہے کہ آدمی کو ایک ایسا ذہن، ایسا دماغ عطا کیا جائے جو تفکر والا ہو، جو تدبر والا ہو، جو سوچنے والا ہو، جو پوزیٹو تھنکنگ والا ہو، جو مثبت انداز سے سوچے اور منزل کی طرف سفر کرے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اللہ کی طرف سے ابتدا ہی سے یہ نعمت عطا کی جاتی ہے کہ مثبت انداز سے سوچتے ہیں اور پھر توحید پر استدلال کرتے ہیں، کائنات میں غور کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں غور کرتے ہیں، رب کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، پھر اللہ کی توحید پر استدلال کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی نعمت عطا کی گئی. تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء. ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ حجت عطا کی گئی تھی ہم نے عطا کی، پھر اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند کیا تھا. عام طور پہ جوانی میں آدمی کو جوش ہوتا، ہوش نہیں ہوتا، نوجوان سوچتے نہیں، تدبر اور تفکر کی دولت سے عاری اور خالی ہوتے. ان کی زندگی بس کیا ہے، جوانی کیا ہے، موج اور مستی کرنا. اگر سوچتے بھی ہیں تو مستی کیسے کرنا ہے، موج کیسے کرنا ہے، جوانی سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، زندگی کی رنگینیوں میں مست کیسے ہونا ہے. ان کے پیش نظر، ان کی سوچ، ان کی فکر بس یہی تک ہوتی. وہ یہ کہتے 4 دن کی زندگی ہے، اس میں جو مرضی کرو، جتنا چاہو موج کر لو، ہر گناہ، ہر لذت کو پورا کر لو، ہر خواہش کو پورا کر لو. یہ جوانی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ جوانی دوبارہ آنے والی نہیں ہے. یہ اکثر جوان کی صورتحال ہوتی ہے. الشباب شعبۃ من الجنون. جوانی دیوانگی کی ایک قسم. بہت کم نوجوان ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوچنے اور فکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور وہ مثبت انداز میں سوچیں، منزل کی فکر کریں، اپنے آخرت کی فکر کریں اور
اپنے خالق اور مالک کے بارے میں، اس کی رضا کے بارے میں سوچے۔ سائنسدان بھی سوچتے ہیں اور اپنی سوچ ہی کے نتیجے میں وہ مختلف اصول اور تحقیقات دریافت کرتے ہیں۔ نیوٹن نے جو اصول دریافت کیا تھا کشش ثقل کا، گریوٹی کا، وہ کیا تھا؟ سوچ کا نتیجہ تھا۔ اس نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا، یہ خیال آیا کہ اس کے چاروں جانب اوپر نیچے دائیں بائیں تلا ہے، یہ نیچے ہی کیوں آ رہا؟ تو سوچ کے نتیجے میں اس نے ایک اصول دریافت کیا اور اس سے دنیا نے فائدہ اٹھایا، یہ گریوٹی اور کشش ثقل۔ لیکن اس نے یہ نہیں سوچا، بس اس کی سوچ کا دائرہ یہ تھا کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، کیوں ہے، یہ کس نے رکھا ہے، یہ گریوٹی کس نے رکھی ہے، یہ کشش ثقل رکھنے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کو بنانے کا، تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ یہ دنیا یوں ہی تو نہیں بنا دی گئی، ہم یوں ہی نہیں بھیج دیے گئے، ہماری تخلیق بلا وجہ تو نہیں ہے، کھیل کود تماشے کے لیے تو نہیں ہے۔ انبیاء اس انداز سے سوچتے ہیں ہمیں کیوں بھیجا گیا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ کائنات، یہ دنیا کیوں سجائی گئی۔ پھر اس کے نتیجے میں ان کے پاس وحی آتی ہے، فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر کے آتا ہے اور ساری چیزیں روز روشن کی طرح کلیئر ہو جاتی ہے۔ انہیں علم کے 3 درجات ہوتے ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ مثال کے طور پہ آدمی نے دھواں دیکھا، اب یہ یقین ہو گیا کہ آگ جل رہی ہے اسی لیے دھواں ہے، یہ دھواں دیکھ کر کے اس کے علم کے ذریعے سے یقین ہو گیا آگ کے ہونے۔ اب اس کے پاس گیا، نظر آ گئی آگ، تو اسے کہتے ہیں عین الیقین، دیکھ کر کے جو یقین حاصل ہے۔ پھر اس میں ہاتھ ڈال دیا تو حق الیقین کا مقام حاصل ہو گیا کہ یقیناً اس نے جلا دیا، یہ آگ ہی، کوئی اور چیز نہیں۔ تو انبیاء کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے، یقین کی یہ معراج حاصل ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج الگ ہے، جہاں تک کوئی نہیں پہنچا۔ پھر اس کے نتیجے میں وہ استدلال کرتے ہیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا حبب الیہ الخلاء، آپ کو پہلے سے خلوت محبوب ہو گئی، اسی لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے کہ رب کی اطاعت کیسے کرنی ہے، رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ دولت عطا کی، یہ دولت کسی فرد کو مل جائے، مثبت انداز سے سوچنا، اپنی ترقی کے بارے میں سوچنا، دنیا میں سرخروئی، آخرت میں کامیابی کے بارے میں سوچنا، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں سوچنا۔ اگر آدمی سوچے گا، پلاننگ کرے گا، تدبر کرے گا، پھر آگے بڑھے گا۔ جو سوچے ہی نہ، وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ آدمی کو اپنے گھر کے حالات کا پتہ ہے کہ انتہائی نازک حالات ہیں، پریشان ہے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں، تو زندگی ہے گزر جائے گی، جوانی ہے اسی میں مست ہے، تو ظاہر حالات سے چھٹکارا تو نہیں مل سکتا ہے، وہ پریشانیوں سے نجات تو نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ سوچے گا، فکر کرے گا، پھر آگے نجات مل سکتی ہے اور ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی قوموں کی یہ صورتحال، جو قومیں نہیں سوچتی ہیں مثبت انداز سے، اس پر عذاب کے کوڑے برستے رہیں، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، پھر اپنی روش پر قائم رہیں۔ کیسے بھی حالات ہیں، ظلم کی چکی میں پستے رہیں۔ سانحے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ چہرے نہیں سانحہ دیکھ کر، تو سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جانا، حادثہ ہو جانا۔ یہ حیران کن تو ہے، تکلیف کی چیز تو ہے، لیکن تعجب اس پر ہوتا ہے کوئی ٹھہرا نہیں، کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل لے کر جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں، اس میں تو انسانیت پر نہیں۔ تو یہ ہو رہا، ہماری قوم میں بھی یہ چیز ختم ہو رہی، اپنی ذکر حالی پر بیٹھ کر کے سوچنے اور غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمیں پھر سے عروج کیسے حاصل ہو جائے، ترقی کیسے حاصل ہو جائے۔ ملت ابراہیمی پر چلنے کا انداز یہ ہوتا کہ آدمی سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے کہ ہم تو غالب رہنے والے، ہمارے لیے سارے وعدے ہیں، پھر ہم کیوں کمزور ہیں؟ اگر سوچیں گے تو پھر اس کا علاج ملے گا۔ دوسری چیز، ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ابتلا اور آزمائش میں سرخرو ہو جانا۔ ابتلا اور آزمائش
زندگی کا حصہ ہے. لولا الابتلاء لدعا من شاء مدعا. اگر ابتلاء و آزمائش نہ ہوتی جس کی جو مرضی دعوے کرتا رہتا. صحابہ کرام کی قربانیوں کے واقعات سنتے ہیں. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا دیا. جو تیر آ رہے تھے، جو پتھر آ رہے تھے، اس کے بچانے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اپنے جسموں کو ڈھال بنا دیا کہ نبی پر تیر آنے سے پہلے ہمارے جسم رونما ہو، ہمارا کلیجہ چھلنی ہوگا، ہم صحیح سلامت رہے، ہمارا جسم صحیح سلامت رہے، نبی پر آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں. یہ قربانی دیا کرتے تھے. اب ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے ہم بھی ایسی قربانی دیتے. یہ تو سوچنا ہوگا، یہ تو دعویٰ ہوا. These are merely words. یہ تو الفاظ ہیں جو ہم نے زبان سے کہہ دیے، یہ صرف کلیم ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ اب امتحان آئے پھر اس پر ہم کھڑے اترے، ہم قربانی دیں، آزمائش میں سرخرو ہو جائیں تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے سچے تھے. ہم نبی کے لیے، نبی کی دین کے لیے، نبی کی سنتوں کے لیے کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر کیا نبی کی سنتوں کو اختیار کرتے ہیں؟ ابھی قربانی کریں گے، سنت ابراہیمی اور سنت محمدی ادا کریں گے، اس کے بعد ایک سنت پر استرا چلائیں گے. کتنے لوگوں کی یہ صورتحال ہے؟ تو دعوے تو کرتے ہیں، نبی کے دور میں ہوتے یہ کرتے، آپ میرے پلکوں پر چلا کرتے، کاش میں آپ کے دور میں ہوتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا. سنت تو ادا نہیں ہو رہی، سنتوں کا جنازہ ہم نکال لیں، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں. اور دعوے یہ ہیں. یہ آزمائش اور ابتلا اس حالت کے لیے ہم پر بھی آتے ہیں اور پھر ہماری تعریف کھل جاتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کتنے بڑے عاشق رسول ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ابتلا و آزمائش میں صرف دعوے نہیں کرنا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ کے حکموں کے آگے کرنے کو ہو جانے والا ہوں. نہیں، وہ کر کے دکھلاتے، کامیاب ہو کے انہوں نے دکھلایا. اور رب نے خود کہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. کوئی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا گیا اور وہ سرخرو ہو کر کے نکلے. ملت ابراہیمی کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے ایک لفظ آتا ہے حنیف. سیدنا ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. کیا مطلب ہے؟ قرآن بلا وجہ تو نہیں بار بار ان کا تذکرہ کرتا حنیف. حنیف کا کیا مطلب ہے؟ تمام آستانوں سے کٹ کر کے اللہ سے لو لگانے والے، کفر و شرک کی تاریکیوں سے اپنا رشتہ توڑ کر کے راہ راست اور ہدایت اور توحید کا راستہ اختیار کرنے والے، کفر و شرک کی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہونے والے، اللہ سے لو لگانے والے، مشکل کشا اللہ کو سمجھنے والے، حاجت روا اللہ کو سمجھنے والے، خالق مالک رازق اللہ کو سمجھنے والے، بگڑی بنانے والا اللہ کو سمجھنے والے، اولاد دینے والا اللہ کو سمجھنے والے. یہ حنیف ہوتا ہے. تمام طریقوں سے، تمام راستوں سے، تمام استھانوں سے کٹ کر کے اللہ سے لو لگانے والا، یہ حنیف ہوتا ہے. کس درجہ حنیف تھے کہ جب آگ میں ڈالا گیا توحید کی دعوت کے نتیجے میں جبریل امین آئے، کوئی ضرورت ہے میرے سپورٹ کی، میرے مدد کی، کہو تو آگ کو بجھا دوں، یا پانی کا فرشتہ یا ہوا کا فرشتہ یہ اس کام کو کر دے، یا آپ کو یہاں سے ہٹا کر کے کہیں اور کر دیا جائے. فرمایا رب کو تو میری حالت کا پتہ ہے نا. فرمایا ہاں رب کو تو پتہ ہے. فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی. اسے جب میری حالت کا پتہ ہے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جبریل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میکائیل کی ضرورت، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یعنی وہاں کہتے تو حنیف موحد اعظم اسی لیے تو نہیں کہے جاتے، جو ہی تو نہیں کہے جاتے. حنیفیت کا یہ مقام ہے کہ جبریل امین آپ کی بھی آج ضرورت نہیں ہے. اما الیک فلا حاجہ، آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آنے دو اسے جس کے لیے چاپ کیا ہے، ناصر سے گریباں کو سلانے کے نہیں. ہم جبریل آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. میں نے اللہ سے لو لگائی ہے، دل اللہ سے لگایا ہے، اللہ پر ایسا بھروسہ کیا ہے، کسی سہارے کی ضرورت. یہ عین یقین
مقام ہوتا ہے انبیاء. ہم سے اس چیز کا مطالبہ نہیں ہے کہ سارے اسباب کو ترک کر دیں، لیکن بہرحال ہمارے لیے بھی آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں. ہمیں توحید میں پکا رہنا ہے. شرک کا شائبہ ہماری زندگی میں بھی نہیں ہونا چاہیے. شرک کی ساری بقیہ ہمیں بھی ادھیڑنا ہے. شرک کے سارے تانے بانے ہمیں بھی توڑنا ہے. مسلمان ہیں، ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کریں، ملت ابراہیمی پر چلنے کی کوشش کریں اور مرادیں غیروں سے لگائیں، نظریں کسی اور کے لیے چڑھائیں، قربانی کسی اور کے لیے کریں، آس کسی اور سے لگائیں، اولاد دینے والا کسی اور کو سمجھیں. ابراہیمی ملت یہ نہیں ہوتی ہے. مولانا حاجی نے کیا خوب کہا ہے، کرے غیر بت، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبیوں کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں. توحید سے کچھ خلل اس میں آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کہاں سے آ گئے؟ دوسروں کے لیے ہم کہیں اگر وہ غیروں سے مانگتے ہیں خدا کا بیٹا ٹھہرائیں، کواکب میں کرشمہ مانے وہ کافر. ہم پر ذرا سے حالات آ جائیں، ذرا رات کو نیند نہیں آئی ہے تو پتہ نہیں کس کے پاس پہنچ جائیں، کس پنڈت کے پاس پہنچ جائیں، کس کاہن کے پاس پہنچ جائیں. دکان پہ کسی دن کسٹمر نہیں آئے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا ایک طرف ہے، بادشاہ وقت خون کا پیاسا ہے، قوم بھی مخالف ہے، آگ میں ڈال دیا گیا، کسی کی کوئی حاجت نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محب تماشائے لبے بام ابھی. ملت ابراہیمی یہ ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے کوئی ہماری دکان بند کر دے گا، دکان پر بندش کر دے گا، کسی نے یہ کر دیا ہے اب یہاں جائیں وہاں جائیں، بازار پہ جائیں، پنڈت کے پاس جائیں، کاہن کے پاس جائیں. جہاں شرک کی نفی آتی ہے کیا کہا گیا حدیث میں اور قرآن میں، لا تشرکوا بہ شیئا، شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی شرک نہیں کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ہمیں بھی حنیف بننا ہے، تمام باطل طریقوں سے کٹ کر کے سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے. قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار. اللہ کا جس وقت جو حکم متوجہ ہوا سر تسلیم خم کر دیا، اس میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے. اصل چیز اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہہ دیا بیٹے کو میری راہ میں قربان کرنا ہے، چھری چلانے کے لیے بھی تیار. اللہ نے کہہ دیا بیوی کو اور شیرخوار بچے کو وادی بآب و بیام میں چھوڑ کر کے آنا ہے، اس کے لیے بھی تیار. کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا خطا ہے؟ کوئی چوچلا نہیں، اف اینڈ بٹ نہیں، تامل اور تذبذب نہیں. اصل چیز اللہ کا حکم ہے. مسلم نے ایک موقع پر ایک صاحب سے سوال کیا، ایک عالم سے سوال کیا، یہ بتائیے آپ قربانی کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ جانور پہلے سے حلال تھا یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد حلال ہوا؟ اگر یہ پہلے سے حلال ہے تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر اسے پڑھنے کے بعد حلال ہو رہا ہے تو پھر تو کسی بھی جانور پر، کتے اور بلی اور سور پر بھی اسے پڑھ کر کے اسے حلال کیا جا سکتا ہے. مولانا صاحب نے جواب دیا، ایک الزامی جواب دیا. آپ یہ بتائیے کہ جو شادی ہوتی ہے دلہا دلہن، اس پر جو منتر پڑھا جاتا ہے، تو یہ رشتہ منتر پڑھنے کے بعد یہ حلال ہوتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی بنتے ہیں، یا پہلے سے حلال؟ اگر پہلے سے حلال ہے تو منتر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر منتر پڑھنے کے بعد حلال ہوتے ہیں تو کسی پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ چاہے بیٹی ہو چاہے بہن ہو. تو اس نے کہا تھا ماس ماس سب ایک ماس، کیا سور کیا گئیا؟ انہوں نے جواب دیا ناری ناری سب ایک ناری، کیا جورو کیا مئیا؟ ابو ہی کلذی کفر بولا جواب ہو. تو یہ تو ایک الزامی جواب تھا. اصل چیز کیا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں رکھا، اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں اس طرح ذبح کرنا ہے، اس طرح
یہ حلال ہے، تو رب کے حکم کی وجہ سے علت آئی، اصل رب کا حکم ہے۔ رب نے کہہ دیا نماز پڑھنا ہے، یہ عبادت ہے۔ رب نے کہہ دیا اوقات مکروہہ میں نماز نہیں پڑھنا، یہ عبادت نہیں ہے۔ رب نے کہہ دیا آج روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ حرام ہے، تو روزہ عبادت نہیں ہے آج کے دن۔ تو اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جب بھی جس وقت ہماری جانب متوجہ ہو جائے، جو بھی حکم ہو، ہمیں اس پر عمل کرنا، یہ ابراہیمی ملت ابراہیمی طریقہ۔ قربانی کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ ہر محبوب چیز قربان کر دینا۔ ہم ذرا غور کر لیں کون سی محبوب چیز اپنی قربان کرتے ہیں۔ مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ عیدین کے موقع پر دیکھیں، ذرا سا گرمی کیا آئی، لاک ڈاؤن کے بعد سے لوگوں نے اخبار میں نکلا کتنی جگہوں پر شہر میں نمازیں ہو رہی، چھوٹے چھوٹے شہروں 20 جگہ نمازیں ہو رہی۔ کیوں؟ ذرا دور نہ جانا پڑے، گھر کے پاس ہی جو مسجد ہے وہیں پڑھ لیں، جہاں بدل میں 2-4 لوگ بھی نہ رہتے وہاں پہ عیدین کی نماز ہو رہی۔ اتنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جو مین مقصد ہے اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا عیدین کے لیے، اپنی یونٹی کو دکھانا، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا کہ سارے لوگ ایک ساتھ ایک بڑی تعداد میں جمع ہو جائے، شہر سے باہر نکل کے جمع ہو جائے، اس کا انتظام نہیں تو کسی بڑی جگہ جمع ہو جائے۔ ہر کسی نے اپنی اپنے لیے طے کر لیا کہ ہماری نماز یہاں ہوگی، عید کی نماز یہاں پڑھیں گے، بقرعید کی نماز یہاں پڑھیں گے۔ جب سے لاک ڈاؤن آیا ہے شہروں میں دیکھیں کتنی نمازیں ہو، اخباروں میں لسٹ نکلی، آدمی حیران ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ رہے یا جمعے کی نماز پڑھ رہے۔ جمعے کی نماز میں بھی ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اجتماعیت نظر آئے، بھیڑ نظر آئے۔ تو عیدین میں ایسا کر دیا کہیں 50 لوگ پڑھ رہے، کہیں 20 لوگ پڑھ رہے، کہیں 10 لوگ، یہ سب ہو رہا۔ کیوں؟ نہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہتا، بس ایک رسم نبھانا ہے۔ قربانی میں بھی ایک رسم نبھانا ہے، حقیقت تک پہنچنا مقصود نہیں ہے۔ قربانی کے روح کے ساتھ، سنت ابراہیمی کے ساتھ اسے ادا کرنا منظور نہیں ہے۔ بس یہ چل رہا، لوگ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کم سے کم پڑھنا تو پڑے گا۔ لوگ کیا کہیں گے ان کے گھر میں بکرا نہیں پتا، اس لیے قربانی کرنا تو پڑے گا۔ ہر کوئی خود مفتی بنا ہے، ہر متولی اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہر گلی اور محلے کا حافظ اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، وہ دیوبند کا فتویٰ ہو، نقوی کا فتویٰ ہو، کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی خواہش کے خلاف جا رہا ہے تو قدموں کی ٹھوکروں میں رکھتے ہیں۔ یہ صورتحال ہو گئی، یہ ابراہیمی طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنے والے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، رگوں میں وہ روح باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے۔ تو باقی ہے، مسلمان باقی نہیں۔ جو حقیقی مسلمان ہوتے یہ شہادت گہے ملکت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، مسلمان کیسے ہوتے، جہاں بجائے اسلام کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا، قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا، میں نے اطاعت قبول کی، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، میں اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ فلما اسلم وتله للجبین، قربانی کے موقع پر کیا لفظ ہے؟ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اسلام کا مظاہرہ کیا۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنائیں، ملت ابراہیمی اور سنت ابراہیمی پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ہو گیا ہے، نماز کا طریقہ سن لیں، پھر اس کے بعد سے درست کر لیں۔ عیدین کی نماز کا طریقہ دیگر نمازوں سے ذرا سا مختلف ہے، اور بس اتنا مختلف ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ ہوگی، پھر ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد 2 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ دونوں زائد تکبیروں میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی جس میں ہاتھ باندھ دیا جائے گا۔
پھر قرأت ہوگی سورہ فاتحہ اور سورت اور رکعت مکمل کی جائے گی. دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو پہلے قرأت ہوگی سورہ فاتحہ اور سورت، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی، تینوں میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیا جائے گا، پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے. یہ نماز ایسے ہی مکمل کریں گے جیسے دیگر نمازیں کرتے ہیں. سب سے شروع کرتے ہیں.